बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, टाइम डजंट हील एनीथिंग, इट जस्ट टीच अस हाउ टू लिव विद द पेन। अगर कोई भी आपका ट्रॉमा हो जाता है, कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी आपकी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर हो जाता है, तो आपको शदीद किस्म की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ आपको जीना भी ज़रूरी है और किस तरीके से उसको मैनेज करना है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है और कि तरीके से उसको कि नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना है, ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और कौन से ट्रीटमेंट ऐसे हैं वो जो राइट डायरेक्शन में आपको फोकस करवा रहे होते हैं। आज प्रोग्राम में 2 माहिर डॉक्टर्स को मैंने इनवाइट किया है जिनकी स्पेशलिटी जो है वो नी रिप्लेसमेंट है। आज मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर यासिर खान मौजूद हैं। हिज स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स मेडिसिन, नी रिप्लेसमेंट, एडवांस आर्थ्रोस्कोपी में इनकी स्पेशलाइजेशन है। उसके साथ साथ मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर सैयद गजफर अली शाह। ही इज़ MBBS FCPS एंड हिज स्पेशलिटी इज़ ऑल्सो नी रिप्लेसमेंट एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। और जो है वो डॉक्टर साहब जो है ट्रॉमा सेंटर में मौजूद होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बोथ ऑफ यू इन द प्रोग्राम। सर, आज जो प्रोग्राम मैं करने जा रही हूँ उसमें मेरी जो स्पेशलिटी है वो ज़ीरो है बिकॉज नी रिप्लेसमेंट एंड जॉइंट ये सब आप लोग की फील्ड होती है और आप लोग ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले रहे होते हैं। आप IK ऑर्थोपेडिक से आपका ताल्लुक है सर, और आप ट्रॉमा सेंटर में होते हैं सर। बहुत सारे पेशेंट्स आप लोग के पास आते होंगे और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते होंगे। तो सर, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। मुझे ये बताएं, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पर कॉम्प्लिकेशन होती है वो क्या होती है नी रिप्लेसमेंट के अंदर? पेन। ओके वो पेन के साथ आते हैं और उनको दोबारा वही दर्द की, ऑपरेशन के बाद भी उनका दर्द ठीक नहीं हो रहा होता। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। ऑपरेशन के फौरन बाद जो पहला महीना है ना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस महीने में उन्होंने वर्जिशें करनी है। जितने भी डॉक्टर्स जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उन सब के लिए ये पहला महीना पेशेंट के रिहैब में बड़ा अहम होता है क्योंकि उन मरीजों ने वर्जिशें करनी है दर्द के साथ। अंग्रेज की एक कहावत है, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। ठीक है, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उस पेन को थ्रू नहीं करेंगे। तो जितने भी सर्जन्स हैं वो दर्द के लिए दवाइयां देते हैं, थोड़ा बहुत दर्द होता है। हमारे यहाँ मरीजों की परसेप्शन या वो ये समझते हैं कि ऑपरेशन हुआ तो सब कुछ दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यकीनन खत्म होगा, लेकिन जो ऑपरेशन का दर्द है उसको 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। उस 2 से 3 हफ्तों में आपने वर्जिशें नहीं छोड़नी है, आपने वॉक करना है, आपने फिजियोथेरेपी करवानी है। अगर आप वो सब कुछ कर लेंगे तो यकीन कीजिए 1 महीने के बाद आपको कोई दर्द नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। हाँ, वो लोग जो नहीं करते हैं या उनको कोई खौफ होता है या उनके घर वाले उनको डरा देते हैं, वो नहीं कर पाते, उनको वही दर्द रहता है और फिर उनको लगता है कि जी ऑपरेशन का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ओके, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात। सर, आप ट्रॉमा सेंटर में भी होते हैं और डिफरेंट जगहों पर आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यंग पेशेंट्स के अंदर एक तो एक्सीडेंटली कोई चीज़ हो गई, या तो फिर ट्रोमेटिकली भी हो सकती है या फिर पैथोलॉजिकली हो सकती है। तो ज़रा बताइएगा कि सबसे ज़्यादा यंग लोगों के अंदर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? फ्रैक्चर्स के हवाले से आप पूछ रही हैं या फिर? जी, नी रिप्लेसमेंट या फिर नी के पेन ओके, के। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट के नी ऑस्टियोआर्थराइटिस ये यंग पेशेंट्स में रेयर होता है। इट्स नॉट कॉमन इन यंग पीपल। ये बेसिकली एजिंग प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बिकॉज ऑफ एजिंग की वजह से होता है। हाँ, यंग पेशेंट में उस सूरत में हो सकता है जबकि पहले इंजरी हुई हो, ट्रॉमा हुआ हो या कोई चाइल्डहुड डिफॉर्मिटी हो, पहले से बचपन से टेढ़ापन हो, आपका जो मैकेनिकल एक्सेस है बॉडी का वो स्ट्रेट ना हो, एक बैलेंस ना रखते हो। इस तरह की रीजंस की वजह से आपके नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। सेकेंडरी टू दैट, वैसे जनरली दिस इज अ कंडीशन ऑफ ओल्डर पीपल, यानी ये समझ लें 40-50 के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सामने आती है। ओके डॉक्टर साहब, बहुत सारे यंग पेशेंट्स के अंदर मैंने ये देखा है कि नी का पेन पाया जाता है और अगर हम उनकी बेसलाइन करवा रहे होते हैं, कैल्शियम, विटामिन्स, तो वो भी ठीक आ रहे होते हैं। तो क्या कॉजेज होते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? ज़्यादा चलने की वजह से या कोई इंजरी हो गई क्या? 2-3 चीज़ें हैं। अगर हम बिल्कुल यंग छोटे बच्चों की बात करें तो उनमें ज़्यादा कॉमन है ग्रोइंग पेन्स, क्योंकि उनका कद बड़ा होता है। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे 3-4 साल के बच्चे हैं या 9-10 साल के बच्चे हैं, उन्होंने एकदम से हाइटली स्ट्रेच हुआ, उनके ग्रोथ प्लेट्स में स्ट्रेच पड़ा,
تو ان کو گروئنگ پین ہو گیا, آپ نے ساری انویسٹیگیشن کرا لی, ایوری تھنگ از نارمل, دین دیر از نتھنگ ٹو بی ورڈ اباؤٹ. اس کے لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. وہ گروئنگ پین ہے, اسپال پین میڈیسن سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اس سے اگر ہم اوپر کے اس میں جائیں تو کچھ بچے جو کہ ٹین ایج میں ہیں وہ رننگ کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شن اسپلنٹ. اچھا, شن اسپلنٹ کیا ہے کہ گھٹنے سے نیچے جو یہ ہڈی ہے ان کے دوڑنے سے بھاگنے سے اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے. اگر ان کے وائٹامنز اب نارمل ہیں تو ان کو اسٹریس فریکچر, جو کہ ہڈی کی کمزوری کی وجہ سے ہڈی ایک جگہ سے کریک ہو جاتی ہے, اس کو ہم اسٹریس فریکچر کہتے ہیں, تو وہ ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے درد ہو سکتا ہے. اچھا, اس سے اور بڑے اس میں آ جائیں تو یہی ایکسرسائز والے, اگر انہوں نے ایکسرسائز کی ہے تو گھٹنے کے اندر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو گھٹنے کے بیچ میں یہ کروشیٹ لیگامنٹ ہوتا ہے جو کہ گھٹنے کو آگے پیچھے جانے سے یہ اسٹیبلائز کرتا ہے, تو یہ توڑ دیتے ہیں. اگر یہ ٹوٹ گیا ہے, نی انسٹیبل ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو درد کی بہت ساری وجوہات ہیں, کسی بھی ایج کے کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی اس میں کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. سر ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم یہ میرے سروائکل پرابلم ہے, کافی ٹائم ہو گیا میرے سروائکل. کون اور کہاں سے بات کریں؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی نام؟ سلیم انصاری. سلیم انصاری صاحب. جی سلیم صاحب کیا سوال کرنا چاہیں؟ جی سوال یہ ہے کہ سروائکل پرابلم ہے, اکثر جیسے جنوری میں زیادہ میرے پین ہوتا ہے اور پٹھوں میں کھچاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے, میرے شولڈر میں آتا ہے, گردن یعنی کہ بالکل موو نہیں کرتی, آپ کی ایج کیا ہے سر؟ نہ بیٹھا جاتا بالکل. آپ کی عمر کیا ہے؟ ایج کیا ہے آپ کی؟ میری 55 عمر ہے. 55 ایئرس. اوکے جی اوکے. اور اس کے علاوہ کوئی آپ کے کوموربڈس ہیں, ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر یا کوئی اور؟ نہیں, بی پی میرے وہ رہتا ہے اکثر, لیکن مستقل نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہے گا پیشنٹ سے؟ اچھا, جو آپ کی ایج کے حساب سے آپ نے بتایا 55 سال آپ کی عمر ہے, گردن میں درد ہو جاتا ہے, تو یہ کتنے عرصے سے آپ کو ہوتا ہے, کتنے دن رہتا ہے اور کیا علاج کرواتے ہیں آپ؟ سر یہ تقریباً میرے ہو رہا ہے 96 سے ہو رہا ہے تقریباً. ٹھیک ہے, تو کسی چوٹ کی لگنے کی وجہ سے ہوا تھا؟ پین کلر لکھ کے دے دی تھی, وہ کھا لیتا ہوں, اس سے ریلیف مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ ہاتھوں میں آپ کی یا انگلیوں میں کچھ پنز اینڈ نیڈلز یا سوئیاں چبھتی ہوں یا ہاتھ سن ہو جاتے ہوں, کچھ اس طرح سے ہوتا ہے؟ جی 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 جی, یہ میرے جب بائک وغیرہ چلاتا ہوں تو میں زیادہ تر جو ہے نا کونی تک ہاتھ سن ہو جاتا ہے. اچھا, تو دیکھیں اس میں دو چار کلائی سے لے کے کونی تک. اچھا, اس میں دو چار چیزیں ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. آپ کو اسکرین پر جواب دیتے ہیں. سر یہ آپ کے پاس انویسٹیگیشن کے لیے آپ کے کلینک پہ آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں, بٹ اس کے علاوہ بھی ٹیمپرری طور پر ان کو آنسر کر دیں. بس آپ کو اہم چیز صرف یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو تشخیص صحیح ہونی چاہیے. اس میں ہڈی یا تو ڈیجنریٹو چینجز ہیں یا ہڈیوں کے بیچ میں کشن ہوتا ہے جس کو ہم ڈسک کہتے ہیں, وہ اپنی جگہ سے ہل گئی ہے اور کوئی نس کو دبا رہی ہے جس کی وجہ سے ہاتھوں میں سن ہو رہا ہے یا ہاتھوں میں جو ہے وہ سوئیاں چبھ رہی ہیں. تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن کروائیے, پتہ چلے گا تو انشاءاللہ علاج بھی صحیح ہو جائے گا. اوکے سر, آپ سے میرا سوال کانڈریو ملیشیس پٹیلا پر ہے کہ ینگ لوگوں کے اندر آسٹریو آرتھرائٹس, جیسے آپ نے بتایا کہ ینگ لوگوں کے اندر زیادہ فائنڈنگس نہیں ہوتی نی پین کی, بٹ میں نے بہت سارے ایسے کمپلیکیٹڈ کیسز دیکھے ہیں کہ ینگ لوگوں کے اندر بھی نی کا ایشو ہو جاتا ہے, اور پھر وہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ ینگ لوگ بتانے سے تھوڑا کتراتے بھی ہیں کہ ایک تو ان کا ظاہر سی بات ہے ینگ ہوتے ہیں تو, اور ٹریٹمنٹ کی طرف ہی تھوڑا مشکل سے جاتے ہیں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ کانڈرو ملیشیا پٹیلا, اگر آپ کسی لے مین کو یا لوگوں کو کہیں تو ایک دم سے بولیں گے کیا چیز ہے کانڈرو ملیشیا. یس, To make it simple, chondromalacia patella یا chondromalacia of any like joint surface, تو اس کو بولیں گے softening یا اس کا نرم ہو جانا. Do you agree with it? ہاں, تو اس کا softening کا کہیں گے. بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے سٹنگ آپ کا نی کیپ میں بینڈ ہوا, پین ہوگا, کلائمب اینڈ گوئنگ ڈاؤن اسٹیئرز آپ کے اس میں پین ہوگا. تو بیسیکلی سافٹنگ آف پٹیلا ہے. اس کے پر آگے کلاسیفیکیشنز ہے, کتنا ہے, کیا ہے. بالکل سر, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. آمنہ ہمارے ساتھ کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. وہ میرے پاؤں میں 6 مہینے ہو گئے نا, بہت زیادہ درد ہوتا ہے. جی آمنہ, عمر کتنی ہے آپ کی؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ جی میری 35.
35 ایئرس. اوکے. اور جی سر آپ کوئی سوال کریں؟ ایک سوال آپ سے صرف یہ، آپ جب صبح اٹھتی ہیں تو آپ کے پیر زمین میں رکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا آپ نارملی اٹھتی ہیں چلتی ہیں اور چلنے کے بعد یہ درد ہوتا ہے؟ نہیں، میرا بیٹا ہوا ہے نا، وہ ابھی 9 مہینے کا ہے نا، تو اس کے بعد سے میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہے. پانی کا آپ کام صبح اٹھتی ہیں تو آپ کو شدید تکلیف ہوتی ہے اٹھتے ہوئے صبح پیر زمین پہ رکھتے ہوئے؟ زیادہ پانی کا کام کر لوں پھر ہوتی ہے. زیادہ کام کرنے کی وجہ سے زیادہ؟ نہیں، آپ بیٹھ کے صرف اگر آپ 1 گھنٹہ بیٹھ گئی ہیں اس کے بعد آپ چلنا شروع کرتی ہیں اس وقت زیادہ ہوتا ہے، یا آپ چلتی پھرتی ہیں زیادہ چل لیا 1 گھنٹہ چل لیا پھر زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں، زیادہ رات کے ٹائم ہوتی ہے. رات کے ٹائم پہ زیادہ ہوتی ہے. اچھا آمنہ بیٹا پوچھے آپ سوال پوچھنے جواب پھر ان کا میں دیتا ہوں. اچھا آمنہ بیٹا، پیر جب میں تو مطلب بہت ساری جب ہے نا، ران بھی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ بھی ہے، ٹخنیاں بھی ہے، تلوا بھی ہے، تو کس جگہ پہ خاص طور پہ آپ کو زیادہ درد ہوتا ہے؟ یہ جو تلوی ہے نا، یہ سارے درد کرتے ہیں، دونوں پاؤں کے ٹخنے درد کرتے ہیں. اوکے جی سر سوال جواب. دیکھیں عام طرح یہ جو بہت کامن کنڈیشن ہے اس کو ہم اپنی لینگویج میں پلانٹر فیشائٹس کہتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے، پیر کی ینگ میں بھی ہوتا ہے، اولڈ میں بھی ہوتا ہے، اور مور لائکلی یہ ان کا پرابلم ہوگا. اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی آپ کے جو پیر کی جو سول ہے، یعنی آئی ڈونٹ نو آپ اردو میں اس کو تلوا بولتے ہوں گے، تو اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے. تو جیسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں اب آپ بہتر ہوتے ہیں، جیسے آپ پیر زمین پہ رکھتے ہیں وہ اسٹریچنگ ہوتی ہے اس کی، آپ کو اس میں پین ہوتا ہے. یہ اگر میں کہوں کہ 10 لوگ آپ کے پاس کلینک میں فٹ پین کی، پیر کی کمپلین کے ساتھ آتے ہیں نا، ان میں سے 7-8 تو مطلب اسی پرابلم سے ہوں گے. ان کے لیے سجیشن یہ ہے پہلا کہ جو شو ویئر ہے ان کا وہ بہت سافٹ ہونا چاہیے، ربر سول والا ہونا چاہیے، ننگے پاؤں ان کو گھر میں نہیں چلنا چاہیے. باقی سمپل پین کلر کھانے کے لیے لگانے کے لیے یہ استعمال کر سکتی ہیں، اور باقی کسی سے کنسلٹ کر سکتی ہیں. زیادہ تو پھر یہ دیکھ کے ہی آگے پلان کیا جا سکتا ہے کہ کیا ٹریٹمنٹ ان کا اچھا ہوگا. ایک چیز اور تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں، کیونکہ ان کا جو ہے وہ 9 مہینے کا بچہ ہے، تو آپ جو ہے اپنا وائٹامن ڈی، کیلشیم وغیرہ بھی چیک کرائیے. اس کی کمی کی وجہ سے بھی یہ درد ہو سکتے ہیں. بڑا سمپل سا ہے، تو وہ اگر کمی ہے تو اس کو پورا کریں گے تو ٹھیک ہو جائے. اوکے ایک اور کالر کا شامل کرتے ہیں. سلمہ ہمارے ساتھ شامل ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سلمہ. سلمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سلمہ کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ مجھے 3 سال پہلے چکر آنا شروع ہوئے شدید. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو مختلف ٹیسٹ وغیرہ. تھوڑا سے لاؤڈ بولیے گا، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. بتایا تو اس میں میری گردن کے مورے بتایا ہے کہ وہ ہٹے ہوئے، اس کی وجہ سے 3 سال ہو گئے ہیں. میں مختلف ڈاکٹر آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. اوکے جہاں تک میں سمجھا یہ کہہ رہی ہے چکر آ رہے ہیں اور گردن کے موروں میں تو کوئی تکلیف بتائیے. اوکے ان کے جواب لیتے ہیں، پھر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کر رہے ہیں نی کے درد پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کمپلیکیشن پہ بات کر رہے ہیں. کالرز پہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. جیسے بریک پہ جانے سے پہلے کالر ہمارے ساتھ تھیں سلمہ. ان کا سوال تھا کہ ان کو آئی گیس مہروں میں درد ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا جواب دے دیں. جہاں تک میں سمجھا نا، وہ کہہ رہی تھی کہ شاید ان کو چکر آتے ہیں اور ان کا موروں میں کسی نے کہا ہے کہ درد ہے. تو کسی کے کہنے پہ نہ جائیں. چکر آنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس کو دکھانا بڑا ضروری ہے. پہلی چیز آپ کو میرا خیال ہے ENT والوں کو دکھانا چاہیے، تاکہ وہ دیکھیں کہ کوئی کان کے اندر یا انٹرنل ایئر کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ENT کو میں تھوڑا بتا دیں چلوں، ایئر نوز اینڈ تھروٹ، لائک کان ناک. تو ان لوگوں کو دکھائیے تاکہ وہ پتہ یہ بتا دیں آپ کو کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہاں سے آپ کے منع ہو جائے تو پھر جا کے آپ اسپائن سرجن کو دکھائیں، وہ آپ کو سارا دیکھیں گے اور آپ کا علاج کریں گے. نیورولوجسٹ کو بھی دکھا سکتے ہیں. نیورولوجسٹ کو بھی دکھا سکتے ہیں. سر یہ جو سیلف میڈیکیشنز ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے درد کے لیے کنٹینیوسلی دوائیں لے رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ کیا اس کا کتنا زیادہ ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے یا ایڈورس ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ آف دی شیلف میڈیسنز یہ ہمارے یہاں کامن پریکٹس ہے. آپ دیکھیں لوگ جاتے ہی کنسلٹنٹ کسی بھی فزیشین کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی کے پاس بھی تبھی جاتے ہیں جب جسے بولے نا کہ پانی سر سے اوپر ہو جائے.
मैं आप यही सब आपके थ्रू सबको यही रिकमेंड करूंगा, आप ट्रीटमेंट किसी का भी लें, किसी फिजिशियन का लें, किसी हकीम का लें, लेकिन कंसल्ट तो आप करें, पहले आप एक मशवरा करें, मशवरा करने में कोई बुराई नहीं है। सर देखिए, एक्चुअली मैं यहाँ पर अपने व्यूवर्स को ये बात बताना चाह रही हूँ कि जब आपको कोई दर्द स्टार्ट होता है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है, नेमत है कि आपको अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि भाई आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर शुरू हो गया बॉडी के अंदर, और उस वक्त आप उसको जब सेल्फ मेडिकेशन करके उसको सबसाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपकी जो हाईलाइट्स होती हैं, जो एक बॉडी का ऑर्गन है जिसमें कोई भी पैथोलॉजी हो रही है, तो वो सबसाइड हो रही होती है। तो इन्वेस्टिगेशंस इसमें कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं? क्या इंपॉर्टेंस रखती है कि आपको जाके एक्सरे करवाना है, एमआरआई करवाना है, सीटी स्कैन करवाना है, या जो भी बेसलाइन ऑर्थोपेडिक की होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस रख रही होती हैं? देखें, पहले जब भी कोई पेशेंट ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम हो, किसी फिजिशियन का प्रॉब्लम हो, किसी सर्जन का प्रॉब्लम हो, द मोमेंट पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है, सबसे पहले आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं। से फॉर एग्जांपल अगर वो नी का प्रॉब्लम लेके आता है आपके पास, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, देन आई मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन द नी की बात करूँगा, तो वो आपको जिससे फॉर एग्जांपल बताएगा कि मुझे पेन है, मैं चल नहीं सकता सही से, पहले मैं बहुत चलता था, मेलों चल लेता था, अब मैं जो है वो थोड़ा चलता हूँ, मुझे तकलीफ होती है, ठीक है, और टेढ़ापन घुटनों में, मैं नीचे बैठ सकता था, अब मैं बैठ नहीं सकता। तो इस तरह की प्राइमरी कंप्लेंट्स होती हैं नी के साथ। हिस्ट्री के बाद अच्छा, उसके अगर हम डिटेल में थोड़ा जाएं तो से फॉर एग्जांपल वो ये आपको बताएगा कि जो मुझे पहले पेन था वो थोड़े टाइम के लिए था, कभी कभार होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया, पहले एक घुटने में था, फिर दूसरे घुटने में हो गया, पहले मैं सो लेता था आराम से, एक गोली खा लेता था, अब तो दवाई खाता हूँ तो भी नहीं ठीक होता। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब आपने पेशेंट की हिस्ट्री ले ली, द नेक्स्ट स्टेप इज फर्दर क्लिनिकल इवेल्युएशन बाय एग्जामिनेशन, यानी आपने उसका मुआयना किया, देखा घुटनों को किस तरह है, टेढ़ापन कितना है, क्या है। उसके बाद आप पेशेंट को, अब आपकी बात जो आती है इन्वेस्टिगेशंस, अब आप उनकी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। अब मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं पेशेंट को जो पहली इन्वेस्टिगेशन होती है ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, वो होती है एक्सरे। आई वुड राइट डाउन एन एक्सरे कि आप ये एक्सरे नी का कराएं स्टैंडिंग और फिर दिखाएं। अब उस पर बाकी डिपेंड करता है, ये तो हमने नी की बात कर ली। अब और बहुत सी इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं। ये आपने एक जनरल सवाल किया कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, फिजिशियन होगा तो वो सीबीसी भी कराएगा, यूसी भी कराए, मतलब गुर्दे का टेस्ट भी कराएगा, ईसीजी भी कराएगा, चेस्ट एक्सरे भी कराएगा। फॉर मी पर्टिकुलरली एज एन ऑर्थोपेडिक, एज अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, एज अ ट्रॉमा सर्जन, मैं उसके एक्सरे पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। ओके, एक्सरे हमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन एक्सरे पे मिल जाती है। वो जो कि एक पेशेंट के लिए भी एक कॉस्ट इफेक्टिव वे है, एक आसानी से और जल्दी मिलने वाली इन्वेस्टिगेशन है, जिसपे काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब आपकी चीजें एक्सरे पे मालूम नहीं होती, जैसे कोई सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, तो फिर आप एमआरआई की तरफ जाएंगे, सीटी स्कैन की तरफ जाएंगे। देखिए, एक्सरे हो जाता है आपका 800 रुपए में, से फॉर एग्जांपल, एमआरआई होता है हजारों में। व्हाई आई वुड आस्क फॉर एन एमआरआई ऑन द फर्स्ट स्टेज रादर देन एन एक्सरे। ओके सर, लाहौर से हमारे साथ कॉलर शामिल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अली है जी। अली, मेरे को ये पूछना था, मेरा रिसेंटली 8-9 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था टांग का ना, तो अब रात डली हुई है उसके अंदर। अब मैं जाता हूँ या वॉक वगैरह करता हूँ या उठता बैठता हूँ तो मेरे ना बड़ा पेन होता है। आपकी एज क्या है जी? उम्र क्या है आपकी? 22। ओके सर, आपका कोई सवाल? उमर बेटा, आपका जो है वो जो रॉड डली है वो टांग की हड्डी जो घुटने से नीचे है उसमें डली है कि रान की हड्डी में डली है? रान की तरफ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उठने बैठने में तकलीफ होती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, कोई लंगड़ापन है? की तौर पे अगर मैं ज्यादा देर किसी एक मूवमेंट में बैठ जाता हूँ ना, फिर अगर मूवमेंट चेंज करनी होती है तो मेरी बैकबोन में बहुत पेन होता है, फिर वहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे 30 मार रहा है। अच्छा बेटा, दो तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो यह है कि आप इसका एक्सरे कराइए, हो सकता है जो हड्डी में रॉड डली है वो हड्डी जुड़ी नहीं है अभी तक, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। दूसरी चीज यह है कि आपको क्योंकि रॉड डली थी, उसके बाद आपको रेस्ट का पीरियड था, तो आपने शायद वर्जिशें कम की हैं, तो आपके पट्टे कमजोर हो गए, उसकी वजह से दर्द हो रहा है आपको। तो ये तो आपको दिखाना चाहिए वहाँ पे। लाहौर में बहुत अच्छे जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन काम करते हैं,
आप यकीनन किसी ना किसी को जानते होंगे जिन्होंने आपको ऑपरेशन किया, आप उनके पास जाइए, उनसे अपनी तकलीफ जो है वो बयान कीजिए, यकीनन वो इसका कोई ना कोई हल भी बताएंगे आपको और वजह भी बताएंगे। ओके सर, जी सर। मैं इनकी एक चीज़ कितना इन्होंने 8 महीने बताया, कितना टाइम बताया सर्जरी? जी 1 ईयर। 1 ईयर। तो ये भी हो सकता है कि अगर आपकी हड्डी जुड़ गई है तो जो पेन हो आपके इम्प्लांट की वजह से हो, लेकिन अभी हम इस पे कोई इंटरवेंशन यानी वो नहीं कर सकते कि निकाल दें या कुछ इस तरह कर लें। वो एक्सरे कराएं, पहले तो ये देखना है कि हड्डी जुड़ गई है या नहीं जुड़ी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, और जब आपका एक सर्टेन टाइम जो होता है लाइक 2 इयर्स वो आपके गुजर जाएं, आपकी बोन सॉलिड हो जाए, उसके बाद हम इम्प्लांट निकालने की बात कर सकते हैं। ओके ठीक है, मींस के बेसिकली आपको पहले उसके बारे में डायग्नोस करना है कि एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसके बाद हम इंटरवेंशन की तरफ डेफिनेटली पहले तो हमें ये पता चले ना प्रॉब्लम क्या है। ये तो हम सुन रहे हैं कि पेन है, पेन एक्सरे में क्या चीज़ें हैं, बोन अलाइन है, जुड़ी हुई है, नहीं है, क्या है, ये सब चीज़ें देखने के बाद ही हम, और वो डॉक्टर साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि ऑपरेशन जब हो जाता है अक्सर करके लोग उसके बाद बेड पे बैठे रहते हैं, और अगर उनको बिठाया जाए तो मतलब वो परेशान हो जाते हैं, इतना जल्दी हमें कैसे बिठा दिया। ओके ठीक है, इट्स नॉट लाइक, ऑपरेशन का मकसद ही यही है कि आपको अर्लीस्ट आउट ऑफ बेड मोबिलाइज करें, आपको चलाएं, आपको बैक टू वर्क, यू शुड गो बैक टू वर्क, तो ये मकसद होता है सर्जरी। बिल्कुल 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 सही सर। रुबीना हमारे साथ एक कॉलर शामिल है भावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहावलना घर से हूँ मैं, तो मेरे में विटामिन डी की कमी है, तो ना मैंने डॉक्टर से इलाज करवा रही हूँ, लेकिन विटामिन डी एक बार बढ़ जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है? ओके उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी है तकरीबन 42। 42। तो आप बताएं कि विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है? इलाज करवाने के बावजूद विटामिन डी की कमी है, एक मतलब लेवल ऊपर चला जाता है फिर वापस आ जाता है। ओके डॉक्टर साहब, आप लोगों में से कोई सवाल करना चाहेगा उनसे? देखिए, आप पूरा वर्कअप कराएं, अपने पूरे टेस्ट कराएं, इसमें पैराथायराइड हार्मोन और इसके अलावा आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल, क्योंकि इन चीज़ों से भी हमें आइडिया होगा कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि विटामिन डी का एक आपको ये आपके लिए ब्रीफ करके समझाऊंगा कि विटामिन डी का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सनलाइट से भी एब्जॉर्ब होती है, आपकी डाइट से भी एब्जॉर्ब होती है, वो आपके लिवर में मेटाबोलाइज होती है, किडनी में मेटाबोलाइज होती है, चेंज अपना शेप करती है, उसके बाद आपके बोन में एब्जॉर्ब होती है। तो एक पेचीदा एक साइकिल है, ठीक है। तो इसको पूरा इवेल्युएट यानी इसकी जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। अगर आप विटामिन डी लेती हैं ठीक होता है, और रैपिडली कम हो जाता है तो उसके बैकग्राउंड में कोई वजह होगी, तो उसके लिए आप बेहतर किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन, किसी फिजिशियन को दिखाएं, अपने टेस्ट करवाएं, जिनमें बेसिक जो टेस्ट हैं वो पैराथायराइड हार्मोन लेवल हो गया, पीटीएच, और इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गया। बाकी इन्वेस्टिगेशन आपको डॉक्टर्स बताएंगे, उनको आप फॉलो करें। अच्छा, ओके जी सर। ऐसा भी होता है कि ये सारे टेस्ट नॉर्मल हो फिर भी विटामिन डी का लेवल जब ऊपर जाता है तो दोबारा गिर जाता है। ये भी एक कॉमन चीज़ है, बड़ा आम सा मसला है। उसमें बाज़ दफ़ा आपको मेंटेनेंस डोज रोज़ के हिसाब से कुछ लेनी चाहिए, ताकि जो है वो आपका लेवल ना गिरे। यकीनन जो वहाँ पे आपके डॉक्टर हैं उनसे आप बात करेंगी तो वो आपको ये दवाइयाँ जो है वो प्रिस्क्राइब कर देंगे। आप वो रेगुलर लेती रहें, फिर आपको इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपकी और ऐड करूंगा। देखिए, हमें इन्वेस्टिगेशन यानी वो जो पेपर पे लिखा हुआ आता है कि आपकी वैल्यूज इतनी, इसको ट्रीट नहीं करना। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हमें पेशेंट को ट्रीट करना है कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, पेन है नहीं है, हो सकता है आपकी लैब जो है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक रिपोर्ट ना हो, तो आपके सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपके सिम्टम्स हैं, पेन है, आपको और प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आप उसके लिए आप परेशान हो। लेकिन अगर सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस में वो है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो तो कोई लैब एरर भी हो सकता है। ओके ओके सर, एक कॉलर भी शामिल है पर उनको हम ब्रेक के बाद देंगे। एक ब्रेक की जान चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक।
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے نی ریپلیسمنٹ پر, اس کے علاوہ جو ہے جوڑوں میں درد کی شکایت کے اوپر بھی بات کر رہے تھے. بہت سارے کالرس بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جو ظاہر سی بات ہے درد کی شکایت کر رہے تھے اور اس کی کمپلین کے بارے میں بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ایک کالر شامل تھی اور وہ سروائکل پین کا جو ہے وہ کمپلین کر رہی تھی. تو اتنی ینگ ایج میں کیا وجہ ہوتی ہے پیشنٹس کے یہ درد ہونا اور یہ سارا؟ کیا وائٹامن ڈی یا پھر ایکسیسو جھک کر کام کرنا یا کیا؟ دو تین پرابلم ہے. آج کل ایک نئی ٹرم بھی آ گئی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں موبائل فون سنڈروم. اوکے. کیونکہ وہ موبائل فون پہ جو ہے نا وہ ہر وقت لگے ہیں سب کے سب, اور گردن جھکی ہوئی ہے. اور پھر اب تو جو کورونا کی وجہ سے آن لائن ٹیچنگ ہے تو وہ لیپ ٹاپ اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا موبائل پہ کام کر رہے ہیں. تو یقیناً, اور گھر کے اندر بند ہے تو دھوپ نہیں مل رہی ہے, تو وائٹامن ڈی کا ایشو تو بڑا سیریس ہے اور اس کو سیریسلی لینا بھی چاہیے. تو وائٹامن ڈی جو ہے اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے ینگ بچوں کو, خاص طور پہ ینگ لوگوں میں. تو دردوں کی میجر وجہ میرے حساب سے وائٹامن ڈی کی کمی ہے, انلیس کہ ان کو کوئی چوٹ نہ لگی ہو یا ان کے ساتھ کوئی اور بیماری نہ چل رہی ہو. تو وائٹامن ڈی جو کہ نہ نظر آنے والی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے, تو وہ ضرور ان کو چیک کروانا چاہیے. اور اس کی سپلیمنٹس جو ہے وہ اویلیبل ہیں بازار میں, اور آپ جائیں جا کے اس کو استعمال کریں تو وہ بالکل جو ہے وہ ضروری ہے. جہاں تک ان کالر کا تعلق ہے, ڈاکٹر غضنفر نے کائنڈلی ان کو آفر کر دیا ہے, وہ ان کے پاس جا کے جو ہے وہ دکھائیں گے. تو وہ سر یہ میڈیسن جو ہے زورال اور ہیلی فارما کی جو پروڈکٹس ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائے گا کہ ریکمنڈیشن میں آپ کیا کہیں گے؟ دیس پروڈکٹس آر گڈ فار انفلیمیشن اینڈ وائٹامن ڈی. زورال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ایسن ہے, یہ جو ہے وہ ہربل پروڈکٹس ہیں, ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. جو اچھی بات ہے, مجھے ہربل پروڈکٹس بڑی پسند ہیں پرسنلی, کیونکہ ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے, وہ بڑا سیفلی استعمال کر سکتے ہیں. ایسن جو ان کی زورال ہے, یہ اگر چوٹ لگی ہے, ٹخنے میں کوئی سوجن آ گئی ہے, اور اس کے اتارنے کے لیے زورال بڑی اچھی ہے. ان کا دوسری ایک اور پروڈکٹ وائٹامن ڈی کی ہے جو جارٹس ہے, وہ ان کا جو ہے وہ بڑی اچھی پروڈکٹ ہے, تو وہ استعمال جو ہے وہ کی جا سکتی ہے وائٹامن ڈی سپلیمنٹس میں. تو یہ ہیلی فارما ہے, ان کے سارے فوڈ سپلیمنٹس ہیں, بالکل بہت اچھے ہیں. اوکے سر, ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. آمنہ ہمارے ساتھ شامل ہے جی. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی محمد امین بات کر رہا ہوں. اوکے جی امین, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی مجھے جوڑوں کا درد روموٹائڈ آرتھرائٹس ہے, تقریباً 30 سال سے ہے تکلیف ہے میرے کو نا. تمام جوڑوں میں تکلیف رہتی ہے, ہاتھوں میں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ نی جو ہے نا آپ کے ریپلیسمنٹ ہوں گے نا, مگر میں نہیں کروانا چاہتا یہ. اوکے. اس کے علاوہ پھر یہ دوسرے جوڑ بھی ہے, پاؤں کی انگلیاں ہیں, ہاتھوں کی انگلیاں ہیں, اس میں تکلیف رہتی ہے, کمر میں تکلیف رہتی ہے, کونیوں میں تکلیف رہتی ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو فار کالنگ. سر اس کا جواب میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک سوال, کہ نی ریپلیسمنٹ کیوں نہیں کرانا چاہتے؟ اوکے ٹھیک ہے. اگر یہ ہیں لائن پہ تو ابھی لائن پر نہیں ہے سر. بیسیکلی ریمیٹڈ آرتھرائٹس ہم اسے اردو میں گٹیا بولتے ہیں, یا آئی ڈونٹ نو سندھی میں کیا کہتے ہیں, مجھے سب یاد نہیں آ رہا. اینی وے, تو وہ تو ایک جنرلائز ڈیزیز ہے جو آپ کے جو اسمال جوائنٹس ہوتے ہیں لائک ہینڈ میں, اس کو پرائمریلی افیکٹ کرتی ہے, لارجر جوائنٹس کو بھی افیکٹ کرتی ہے. وہ ایک جنرلائز ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا وہی ڈیمارٹس وغیرہ یا ایسی ٹریٹمنٹ سے آپ سٹارٹ لیتے ہیں, پین کلر سے, ایکٹیویٹی ماڈیفیکیشن سے, فزیوتھراپی سے, ایکسرسائزز سے. جب وہ بات ان چیزوں سے آگے ہو جاتی ہے تو ہی آپ کو ڈاکٹر سرجری کے لیے ایڈوائز کرتا ہے. رہا سوال کہ اگر آپ اتنے آپ کی ایکٹیویٹی یو آر سو ینگ اور آپ کی ایکٹیویٹی اتنی لمیٹڈ ہو گئی ہے اور ابھی آپ کا کام نہیں چل سکتا, اس میں تو کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایڈوائز کرتا ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے لیے, یو شوڈ گو فار اٹ, ٹھیک ہے. اور رہا سوال کہ ریزلٹس کا, تو نی ریپلیسمنٹ یا ہپ ریپلیسمنٹ کے آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس ہیں. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو کین کم ٹو می, آئی کین ایکسپلین. میں ان کو پیشنٹ دکھاؤں, میں ان کو ان لوگوں سے ملواؤں جنہوں نے سرجریز کروائی, ان کے ریزلٹس کو خود دیکھیں, اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ دے شوڈ گو فار سرجری اور ناٹ. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. سر آپ مجھے ذرا بتائے گا نی ریپلیسمنٹ کے بارے میں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کا کوئی بہت لائک لوگوں کو ڈر لگتا ہے, فرائٹن ہو رہے ہوتے ہیں لوگ, کیوں نہیں کرانا چاہتے لوگ, اور اگر کروائیں تو اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے, کیا ایڈوانٹیجز ہوں گے؟ اچھا, ایک تو جو نا وہ ہمارے جنرلی جو خوف ہے وہ ہے بے ہوشی سے. آپریشن سے اتنا ڈر نہیں ہے,
ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ بے ہوش ہوں گے تو پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. تو ایک چیز تو پہلے یہ بتا دیا جائے لوگوں کے لیے عام معلومات کے طور پہ کہ جو گھٹنے کا آپریشن ہے اس میں بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کمر کے میں انجیکشن لگا کے بے ہوشی والے ڈاکٹرز اب اتنے ایڈوانس ہو چکی ہے فیلڈ کہ وہ کمر میں انجیکشن لگاتے ہیں تو کمر سے نیچے کا دھڑ جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے. جب وہ سن ہو جاتا ہے تو آپ کو بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہیں تو قرات سن لیں, چاہیں تو گانے سن لیں, یہ آپ کی مرضی ہے, اور وہ آپریشن ہو جاتا ہے. تو ایک تو بے ہوشی والا جو ہے نا اس سے آپ بالکل نہ ڈریں کہ جی بے ہوشی ہے. دوسری چیز یہ اصل میں جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی, آپ کا پہلا سوال جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا کہ کیا کمپلیکیشن ہے, اور میں نے کہا تھا آپریشن کے بعد درد. تو ہمارے ہاں جو لوگ, اور یہ ورلڈ وائڈ ہے, صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, جو لوگ آپریشن کے بعد ورزشیں نہیں کرتے ہیں اسی ڈر اور خوف میں, ان کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا. آپریشن چاہے جتنا بھی اچھا ہو, ان کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا. جب وہ رزلٹ اچھا نہیں ہوتا, وہ درد میں رہتے ہیں, تو جہاں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں پہ, اور جو بات خراب ہوتی ہے وہ زیادہ تیزی سے آگ کی طرح پھیلتی ہے. جو لوگ اچھے ہیں وہ تو یہ بات کرتے ہی نہیں, وہ تو اچھے ہیں. جو خراب ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے اس کی شکایت کرتے ہیں. تو جب وہ اٹھتے بیٹھتے شکایت کریں گے تو وہ آگ کی طرح بات پھیلے گی, تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی تو درد, یہ آپریشن ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بات غلط ہے. یہ آپریشن بہت اچھا ہے, اس کے پورے ورلڈ وائڈ بہت اچھے رزلٹ ہیں, اور یہ ورلڈ وائڈ ہی پرابلم ہے آپریشن نہ کروانے کی. ایک خوف ہے, ایک نیچرل خوف ہے. مجھے بھی ڈر لگتا ہے, اگر مجھے کوئی کہے کہ آپریشن کرائیں تو ایک نیچرل ہے کہ مجھے بھی ڈر لگے گا. یہ ایک نیچرل چیز ہے. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجن کہ آپ نے اپنے مریض کو کا ایک تو اعتبار گین کرنا ہے, اس کو ساری صورتحال آپریشن سے پہلے بتانی ہے, اس کو درد کا بھی بتانا ہے, اور اس کو اس بات پہ آمادہ کرنا ہے کہ اس نے درد کے ساتھ آپریشن کے بعد درد کے ساتھ اس نے ورزشیں کرنی ہے. اگر وہ اس بات پر آمادہ ہے ذہنی طور پر, تب ہی اس کا آپریشن ہونا چاہیے, ورنہ اس کا آپریشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ بیڈ رزلٹ ہے, اور وہ جو ہے وہ کمیونٹی میں جا کے اس آپریشن کے خلاف ہی بات کرے گا. یہ ایکسیلنٹ سر. بہت سارے لوگوں کو کاؤنسلنگ کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ, کراچی سے کالر شامل ہے. جی علی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ ڈاکٹر سے پوچھنا تھا, گھر والی کے ایسے میں 2-3 سال پہلے انہوں نے وزن اٹھایا تھا رائٹ سائڈ سے نا, تو وہ بازو سے ٹانگ میں, آپ تھوڑا سے اپنے سوال کو ریپیٹ کریے گا. زور سے بولے. 2-3 سال پہلے وائف نے جو ہے وزن اٹھایا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ مطلب ہے کہ اس سے انہیں یہ درد پیدا ہو گیا, بازو رائٹ سائڈ کی بازو سے ٹانگ میں درد آتا ہے. تو اور ویسے کیلشیم مطلب وٹامن ڈی کی کمی بھی ہے, وہ ٹیسٹ بھی کرایا تو وہ بھی کمی بھی ہے. اس بارے میں پوچھنا ہے. عمر کیا ہے ان کی؟ اوکے, ان کا سوال جو ہے وہ سر کافی انٹرسٹنگ ہے. سوال انٹرسٹنگ ہے سر, جواب دیں گے, لیکن میں ان کی ایک بات سے, بلکہ آپ کے توسل سے پورے سب لوگوں تک ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی آپ نے بات کی. وٹامن ڈی ڈیفیشنسی صرف ایک جوائنٹ پہ افیکٹو نہیں ہوتی, وہ آپ کی پوری باڈی پہ افیکٹ ہوتی. آپ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال لیں, سب کے وٹامن ڈی آپ نے کرایا کم ہے. انہیرنٹلی ہم لوگوں کا, انڈو پاک کے جو لوگ ہیں, انہیرنٹلی وٹامن ڈی کم ہے. میں نے اپنا وٹامن ڈی کرایا 30 نارمل لیول ہے, 17 میرا وٹامن ڈی آیا. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. تو آپ یہ ازیوم نہ کریں کہ وٹامن ڈی کم آیا تو یہ مجھے اس جوڑ میں پرابلم ہو گیا, وٹامن ڈی کم آیا تو مجھے کندھے میں پرابلم ہو گیا. تو ایسی چیز نہیں. اوکے, دس از اے جنرلائزڈ پرابلم. اوکے, اچھا, آپ نے جو بات کی نا کہ وزن اٹھایا اس کے بعد سے کندھے میں درد ہے, اور کندھے کا درد جو ہے وہ نیچے تک جا رہا ہے, تو میں نے کندھے کا جو ہے وہ ایک ماڈل آپ کے سامنے رکھا ہے تو اسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کندھا جو ہے وہ اس میں 4 جو پٹھے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, بلکہ 5 پٹھے بڑے امپورٹنٹ ہیں جو کہ اس پورے کندھے کو پکڑ کے جوڑ کے رکھتے ہیں. اور اس کندھے کے اوپر ایک چھت ہے, اس جگہ کو ہم سب ایکرومیل اسپیس کہتے ہیں. مشکل سا نام ہے, اس لیے ہم اس کو بس یہ سمجھ لیں کہ ایک جگہ ہے. اس جگہ کے اندر انفلمیشن ہو جاتی ہے, یہ پٹھے جو ہے وہ سوج جاتے ہیں. سوجنے کی وجہ سے اس جگہ پہ جب وہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو یہ پٹھے ان دونوں ہاتھ کی ہڈی اور یہ جو چھت ہے اس کے درمیان میں پھنس رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم امپنجمنٹ سنڈروم یا پھنسنا کہتے ہیں کندھے کا, جس کی وجہ سے یہ درد ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, سوجن ہر جگہ پورا اس میں نہیں ہوتی, بعض جگہوں پر ہوتی ہے. تو شروع کے جو 10-15 ڈگری کا جو زاویہ ہے اس پہ وہ درد آنا شروع ہوتا ہے, اور جب وہ ہاتھ اوپر جاتا ہے 90 کے زاویے سے اوپر تو درد ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ پٹھے اس چھت کے نیچے چلے جاتے ہیں.
تو اس کو ہم امپنجمنٹ سنڈروم کہتے ہیں. اگین بات وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کا پراپر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کروانا ہے, جو ہم بار بار شروع سے پروگرام میں اور ہر پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا صحیح طریقے سے جب تشخیص ہوگی تو تبھی علاج ہوگا, تبھی فائدہ ہوگا. بالکل. سر آپ ہمارے ویورز کو کیا لاسٹ میسج دینا چاہیں گے؟ ہمارے پاس ٹائم کافی کم ہے, کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں, آپ جب بھی آپ کو کوئی, یہ ہم نے پہلے بھی بات کی, بٹ ٹیک ہوم میسج وڈ بی فار ایوری بڈی کہ جب بھی آپ کوئی پرابلم ہو جو آپ کا تھوڑی بہت دیسی ان چیزوں سے, دوائیوں سے اور سمپل پین کلرز وغیرہ سے ٹھیک نہ ہو, تو آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے, اور آپ یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ دوا مجھ سے ہے, شفا اس سے ہے. دوائی میں دے سکتا ہوں, میں آپ کو ایک آنےسٹ ججمنٹ اوپینین دے سکتا ہوں جو میری ایکسپرٹیز ہے, ٹھیک ہے, اور اس امید سے کہ وہ آپ کو اللہ آپ کو شفا بھی دے. ٹھیک ہے, اور اپنا بہت خیال رکھیں, اور میری دعا ہے کہ آپ کو کبھی کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہ پڑے. اوکے سر, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ میرا جو سب کے لیے ایک ہی بات ہے بس, اچھا کھائیں, ورزشیں کریں تو صحت مند زندگی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر درد بھی ہیں اور پھر ڈاکٹر بھی ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ سر, آپ دونوں پروگرام تشریف لائے, اور ہیلی فارما کا بہت شکریہ, انہوں نے اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہمیں جو ہے اس پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا. اینڈ اگین جو ہے وہ میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ جو سرجنس ہیں, آرتھوپیڈک سرجنس ہیں, یا جو بھی اسپیشلسٹ ہیں, ان کی باتوں پر غور کریں, ان کے مشوروں پر عمل کریں, اپنے آپ سے سیلف میڈیکیشنس نہ لیں, یا آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ اور بھی کمپلیکیشنس پیدا کر سکتی ہیں. اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا, بہت شکریہ, اللہ حافظ.